بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ قبیلہ بنی عوف بن خزرج سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا نکاح مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بھائی اوس بن صامت سے ہوا تھا۔ حضرت اوس بن صامت بوڑھے آدمی تھے۔ بڑھاپے کی وجہ سے مزاج میں تیزی آ گئی تھی اور طبیعت پر خشونت کا غلبہ ہو گیا تھا۔ معمولی بات پر مشتعل ہو جاتے تھے اور قدم قدم پر تشدد پر اتر آتے تھے، یعنی چڑچڑا پن جو بڑھاپے کا خاصہ ہے ان پر حاوی ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ کسی بات پر بیوی سے ناراض ہوئے اور غصے سے مغلوب ہو کر زبان سے یہ لفظ نکال دیا کہ انتی علیہ کظہر امی، یعنی تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ دور جاہلیت میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جو شخص بیوی سے خفا ہو کر یا کسی اور وجہ سے ایک مرتبہ بیوی سے زہار کر لیتا، یعنی اسے اپنے لیے ماں کی طرح حرام قرار دے لیتا، وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی اور ازدواجی تعلق منقطع ہو جاتے تھے۔ اب نہ وہ اس کی بیوی رہتی تھی اور نہ وہ اس کا شوہر رہتا۔ جب خفگی کے آثار دور ہوئے تو بے حد نادم اور انتہائی پریشان ہوئے۔ بیوی سے ہم کلام ہونا چاہا تو جواب ملا، اگرچہ آپ نے مجھے طلاق نہیں دی ہے، تاہم جب تک اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم نہیں صادر فرمائیں گے میرے آپ کے باہمی علائق حرام ہی ٹھہریں گے اور میں آپ سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھوں گی۔ اب معاملے کو سلجھانے کی صرف یہی ایک صورت باقی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو الفاظ زبان سے نکال چکے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کی استدعا کریں۔ انہوں نے بیوی سے کہا، مجھے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہوئے اور آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح جاؤں اور کیا کہوں؟ تم ہی جاؤ، ممکن ہے اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دوبارہ بحالی تعلقات کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہوئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے آنے کی وجہ دریافت کی تو بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے اوس جو میرے شوہر ہیں چچا زاد بھی ہیں اور مجھے بہت ہی محبوب ہیں، ان کی تیز طبع، تند مزاجی اور ضعف سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے غصے کی حالت میں مجھے ایسی بات کہہ دی ہے جو میں حلفیہ کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے انتی علیہ کظہر امی کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو تم اس پر حرام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کو سخت صدمہ ہوا اور بڑی لجاجت اور منت سماجت کے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتی رہیں اور اس بات پر اصرار کرتی رہیں کہ ان الفاظ میں طلاق نہیں کہا جا سکتا۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگی، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے اپنی سب سے بڑی تکلیف اور اپنے شوہر اوس کی جدائی کے رنج و احساس کی شکایت کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو چیز ہمارے لیے تیری رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر فرما دے۔ میں ایک بے بس اور ناتواں عورت ہوں اور تیرے ہی فضل و کرم کی طلبگار ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ خولہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو اور اللہ سے دعا کا یہ منظر اس قدر دردناک تھا کہ میری اور میرے گھر کے تمام افراد کی ہمدردیاں خولہ رضی اللہ عنہ کی طرف منتقل ہو گئی اور اس کی تکلیف سے متاثر ہو کر بے اختیار ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس کیفیت پر ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسرت کے لہجے میں خولہ رضی اللہ عنہ سے کہا، خولہ، اللہ کی طرف سے ابھی تمہارے متعلق فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ وقت پہلے سے بھی زیادہ نازک تھا۔ وہ یاس و امید کی کشمکش میں مبتلا تھیں۔ خطرہ تھا کہ اوس کے یہ الفاظ طلاق کے حکم میں آ جائیں اور تفریق و جدائی کا حکم صادر ہو جائے۔ خولہ رضی اللہ عنہ سخت بے تابی کے عالم میں بیٹھی تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھائی، آپ کے لبوں پر تبسم کھیل رہا تھا۔ دیکھ کر خولہ رضی اللہ عنہ کی امید بندھی اور جذبات مسرت سے کھڑی ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خولہ،
اللہ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر آپ نے آخر تک یہ آیت پڑھی جو ابھی ابھی بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا الی آخری، کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر اوس رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا تھا اور شوہر کے الفاظ کو طلاق سے تعبیر کرنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار اختلاف کیا تھا۔ اس لیے اس سورہ کا نام بھی مجادلہ اور اس کا آغاز انہی الفاظ سے ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کی روح سے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کا یہ خطرہ دور ہو گیا کہ ان کے شوہر کے الفاظ طلاق کے مفہوم میں آتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مجادلہ اور جھگڑا سن کر جو حکم نازل فرمایا اس میں ان الفاظ کو حکم طلاق میں نہیں مانا گیا تھا، اور چونکہ الفاظ اس لب و لہجے سے ہٹے ہوئے تھے جس سے ایک شوہر بالعموم بیوی کو خطاب کرتا ہے، اس لیے شوہر پر کچھ کفارہ و جرمانہ عائد کیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ سے کہا، خولہ جاؤ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کرے۔ خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسے آزاد کریں گے؟ بخدا ان کے پاس نہ کوئی غلام ہے اور نہ ہی لونڈی اور نہ ہی میرے سوا ان کا کوئی خادم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو مسلسل 60 روزے رکھیں۔ خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، واللہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بہت ہی کمزور آدمی ہیں، دن میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں کئی کئی بار کھاتے ہیں، نہ ہی بھوک برداشت کر سکتے ہیں نہ پیاس۔ ضعف جسم کے ساتھ ان کی بینائی بھی جواب دے رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور وہ غریب و نادار آدمی ہیں، ان سے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ان سے کہو کہ منذر بن قیس کو بلا لائیں اور ان سے کھجوریں لے کر 60 مسکینوں پر صدقہ کر دیں۔ خولہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے رخصت ہوئیں۔ گھر پہنچیں تو دروازے پر شوہر کو منتظر پایا۔ بے تابی سے پوچھا، کہو خولہ کیا ہوا؟ جواب دیا، آپ خوش نصیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منذر بن قیس کو ساتھ لیتے آؤ اور ان سے کھجوریں لے کر 60 مساکین میں صدقہ کرو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے اپنی اس قسم یا زہار کا کفارہ ادا کر دیا۔